لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین فهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت قبلہ پیر صاحب بانی جمعیت تبلیغ الاسلام حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین، علماء کرام، مشائخ اعظام، عمائدین اہل سنت، آج اس جامع مسجد کی انتظامیہ اور سنی نوجوانوں کی تنظیم سنی جمعیت عوام کے احباب نے استقبالیہ کا اہتمام کیا اور آپ حضرات کو مدعو کیا. مجھے بھی حکم فرمایا. اللہ تبارک و تعالی ان تمام منتظمین بالخصوص جناب چودھری طالب حسین صاحب، چودھری محمد جہانگیر اختر صاحب، ان کے دیگر تمام رفقا مسجد کی انتظامیہ اور ان کے خطیب محترم محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ نعمت علی صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ، میں ان سب حضرات کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنی پیاری محفل کا اہتمام کیا. علماء اہل سنت سے ملاقات اور ان کی زیارت کا ہمیں موقع دیا. اللہ تبارک و تعالی ان کے اہتمام کو اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے. محترم حضرات،
ابھی تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں میں برطانیہ میں حاضر ہوا، اور یہاں میری حاضری کا اہتمام اور انتظام یہ تمام حضرت پیر طریقت راہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی قادری دامت برکاتہم القدسیہ بانی ورلڈ اسلامک مشن اور سرپرست اعلیٰ جمعیت تبلیغ الاسلام، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے میری یہاں حاضری کا انتظام فرمایا، اور پھر اپنے زیر انتظام انہوں نے بہت سے اجتماعات تبلیغی دینی منعقد کرائے، جن میں نے حتی البصا جو کچھ میری استعداد یا استطاعت تھی اس میں نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کی اور مسائل اور دلائل بیان کیے۔ محترم حضرات، اسی دوران ایک استقبالیہ تقریب وکٹر اسٹریٹ مسجد میں حضرت صاحب قبلہ کے زیر اہتمام ہوئی، جس میں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا سید حسین الدین شاہ صاحب اور اس احکر کو بھی مدعو کیا گیا۔ ان کے اعزاز میں استقبالیہ تھا۔ اس استقبالیہ میں 4 سوالات پیش کیے گئے، اور ان 4 سوالات کے جوابات اختصار کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ یعنی سید حسین الدین شاہ صاحب نے بھی ارشاد فرمائے۔ مجھے بھی حکم دیا گیا تو میں نے بھی 4 سوالات کے جوابات دیے۔ وہ 4 سوال یہ تھے کہ بعد از انبیاء امتوں میں سب سے افضل ترین شخصیت اہل سنت و جماعت کے عقائد میں کون ہے؟ یہ پہلا سوال تھا، جس کا دلائل کے ساتھ فقیر نے یہ جواب دیا تھا کہ امت کا اجماع ہے اس بات میں، اور قرآن و سنت کی واضح نصوص موجود ہیں کہ امتوں میں بعد از انبیاء تمام امتوں میں سب سے افضل ترین شخصیت حضرت سیدنا و مولانا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، سبحان اللہ۔ اور اس کے دلائل کا بھی جہاں تک استعداد تھی وہ بیان کیے گئے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اہل بیت اطہار، اہل بیت کا اطلاق کن شخصیات پر ہوتا ہے؟ قرآن مقدس میں چونکہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے تو اس کا اطلاق کن شخصیات کن ہستیوں پر ہوتا ہے؟ شاہ صاحب قبلہ نے بھی اس کا جواب دیا، میں نے بھی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب عرض کیا تھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں 3 طبقات ہیں، 3 گھرانے ہیں جن پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مقدس کی روشنی میں لفظ اہل بیت کا اطلاق حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات پر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، وہ اہل بیت کا مصداق ہیں، اولین مصداق وہ ہیں، اور ثانیاً وہ لفظ اہل بیت کا مصداق ہیں اور اس فضیلت کا مصداق ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے، اپنی چادر کے نیچے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بیت بھی قرار دیا، اور ان کے لیے یہ دعا بھی فرمائی کہ یا اللہ جو تو نے وعدہ کیا اہل بیت کو پاک کرنے کا، انہیں پاک فرما دے۔ اور وہ شخصیات تھیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت سیدہ نساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ شخصیات تھیں جنہیں چادر کے نیچے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا کہ یہ میری چادر میں جو آئے ہیں، چادر تطہیر کے نیچے، یہ بھی اہل بیت اطہار ہیں۔ ثالثاً وہ لوگ اہل بیت ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن پر صدقہ حرام فرمایا،
جن پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ حرام فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا میل کچیل ہے. صدقہ جو واجبی صدقات ہیں یہ میل کچیل ہے مال کی، اور ہم آل محمد پر اسے حرام کرتے ہیں. وہ صدقہ واجبی نہیں کہا سکتے. تو عرض کیا گیا کون لوگ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، کون کون سے گھر ایسے ہوں گے، کن لوگوں پر صدقہ حرام ہوگا؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن گھروں پر صدقہ حرام کیا ان میں حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت جعفر ابن ابی طالب جنہیں جعفر طیار کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت عقیل ابن ابی طالب، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت علی ابن ابی طالب کا خاندان، یہ گھرانے ہیں جن پر رسول اللہ نے صدقہ حرام فرما دیا. تو جن پر صدقہ حرام ہوا ہے وہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں. یہ تحقیق ہے علماء اہل سنت کی. یہ جواب میں نے قدر تفصیل کے ساتھ وہاں پہ دلائل اس کے جو تھے وہ بھی ذکر کیے، یہاں تو صرف حکم عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ. یہ مسئلہ بیان ہوا. پھر ایک مسئلہ یہ دریافت کیا گیا کہ حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی حضرت سیدہ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مبارک حضرت امیر المومنین مراد رسول عزت اسلام شوکت اسلام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واردہ و عنہ کے ساتھ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو میں نے اہل سنت کی کتب کی روشنی میں، بلکہ اس سے بڑھ کر شیعہ حضرات جو کہ بالکل حضرت عمر فاروق کی ہر فضیلت کے منکر اور دشمن ہیں، ان کی کتابوں کی روشنی میں یہ بیان کیا کہ حضرت عمر ابن خطاب کے نکاح میں حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی رضا اور رغبت سے اپنی بیٹی ام کلثوم ان کے نکاح میں دی ہے. بلکہ اس پر ایک دلیل میں نے اصول کافی سے آپ حضرات علماء کرام کو میں اس سلسلے میں نہیں عرض کر سکتا، مخاطب نہیں کر سکتا، میرے اساتذہ کے برابر ہیں آپ لوگ عمر میں بھی علم میں بھی، لیکن میں چونکہ بات جو ہوئی دہرا رہا ہوں. گرامی قدر حاضرین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے مسئلے میں شیعہ مجتہدین نے تمسک کیا ہے، یعنی اجتہاد کیا ہے جن روایات سے. اور آپ جانتے ہیں جب کوئی مجتہد کسی روایت سے اجتہاد کرتا ہے، مسئلہ اخذ کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، تو اس کا کسی مسئلے کو اخذ کرنا کسی روایت سے خود اس کی حجیت کی دلیل بن جاتا ہے. تو شیعہ مجتہد سے کسی نے پوچھا محمد بن یعقوب کلینی صاحب اصول کافی سے کہ آپ بتائیے کہ شیعہ مسلک میں فقہ جعفریہ کے اندر اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو عدت کے دنوں میں اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ محمد بن یعقوب کلینی اس کے جواب میں کہتا ہے، اصول کافی میں یہ عبارت موجود ہے، کلینی کہتا ہے کہ جا سکتی ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب عمر بن خطاب کا وصال ہوا تو علی المرتضیٰ اپنی بیٹی ام کلثوم کو اپنے گھر لے گئے تھے. یعنی اس سے تمسک کیا، باقاعدہ طور پر فقہ کی بنیاد رکھی اس روایت کی بنیاد پر کہ بیٹی جو ہے اس کو حضرت عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ ام کلثوم کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر لے گئے. یہ جواب دے رہا ہے علامہ کلینی. مطلب یہ نکلا کہ یہ روایت اس کے نزدیک اتنی معتبر ہے اور معتمد ہے کہ اس سے وہ مسئلے کا استنباط کر رہا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس مسئلے پر جو منکر ہے، معاند ہے، دشمن ہے اور سب و شتم کرتا ہے، جس مسئلے کا اسے انکار نہیں ہے، تو اہل سنت سے کیا توقع ہے کہ وہ اس بات کا انکار کریں؟ نہیں. جو دشمن جس بات کا انکار نہیں کرتا، حد تو یہ ہے کہ یہ خیراتی وکیل کیا ان سے بھی تیز نکل گئے؟ مدعی سست اور گواہ چست ہو گیا. جسے انکار کرنا تھا وہ مان رہا ہے. اور علماء اہل سنت سب کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، حافظ سیرت ابن حشام اس میں موجود ہے، اور سیرہ حلبیہ میں موجود ہے، اور سادات کرام کی جتنی تواریخ ہے مدینہ شریف کی ان میں یہ سب باتیں موجود ہیں. تو صحابہ کرام کی سیرت میں یہ باتیں موجود ہیں. اہل صحابہ بڑی معتبر کتاب ہے اسد الغابہ. یہ کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیے، سب کتابوں میں یہ واقعہ سنیوں نے بھی لکھا اور حتیٰ کہ شیعہ بھی تسلیم کرتے ہیں. اب کوئی بالکل پیدل اور عقل سے کیا گزرا بندہ ہو جو اس واقعہ کا انکار کرے. یہ جواب ہم نے عرض کیا. چوتھی بات یہ تھی کہ سیدہ
جو فاطمیہ ہو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے کوئی عورت بی بی، اس کا نکاح کسی ہاشمی سے یا کرشی سے یا غیر سید جو اس کا اطلاع کیا اس سے ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے وہاں سید صاحب قبلہ نے اس مسئلہ کو بیان نہیں فرمایا تھا، سید حسین الدین شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، میں اس کے بارے میں بھی نہیں کہتا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں چونکہ کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیقات ایسی ہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کے ساتھ ان کو بیان کر سکتے ہیں، ہمیں کسی لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے فضل و کرم سے علم میں تحقیق میں ہمارے پاس سند ہے، اور آپ نے واضح طور پر لکھ دیا کہ سیدہ فاطمیہ کا نکاح جو غیر سید ہے اس کے ساتھ اولیاء کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ کف کی وجہ سے اعلیٰ حضرت غیر کف میں سیدہ کے نکاح کے جواز کے قائل نہیں ہیں۔ ہاں اگر اولیاء اس پر متفق ہیں، اولیاء اس پر متفق ہیں اور کسی طرح بھی کسی سبب کے ساتھ آر نہیں سمجھا جاتا تو نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے۔ اور مثال کے طور پر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا کہ اگر یہ کہا جائے کہ فاطمیہ کے ساتھ ہی نکاح، فاطمی کے ساتھ فاطمیہ کا نکاح ہوگا، تو پھر آپ غور کریں کہ حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ کی بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ بن جعفر سے ہوا، جن سے ان کی اولاد اون و محمد ہوئے۔ تو عبداللہ بن جعفر جو ہے وہ فاطمی تو نہیں ہے۔ حضرت زینب بنت علی بنت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا۔ جعفر طیار حضرت علی کے سگے بھائی ہیں، حضرت جعفر طیار حضرت علی المرتضیٰ کے سگے بھائی ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہاشمی اور قرشی یہ کف ہیں، اس لیے فاطمیہ کی کف ہیں یہ، اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ نے بڑی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر سے کیا، اور چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت عمر بن خطاب سے کیا۔ حضرت عمر بن خطاب ہاشمی نہیں ہیں، وہ قرشی ہیں، ان سے نکاح فرمایا۔ تو ہمیں کسی اور سے تشریح پوچھنے کی ضرورت ہے؟ مولا کائنات باب مدینۃ العلم، جن سے بڑا نہ کوئی قاضی ہے، نہ جن سے بڑا کوئی مفتی ہے، نہ جن سے بڑا کوئی سید ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خود اپنی بیٹیاں کرشی کو بھی اور ہاشمی کو بھی نکاح فرما رہے ہیں، نکاح ان کا دے رہے ہیں، تو بعد والوں کو سبق بتا دیا کہ تم تو صرف منسوب ہو، تم تو صرف منسوب ہو، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کسی چیز کا؟ جو حقیقی خون ہے اور دودھ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، جب ان کا نکاح کرشیوں میں ہاشمیوں میں حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، تو اب باس کرنا فضول ہے، ورنہ تو دلیلیں عام لوگ پکڑتے ہی رہتے ہیں اور جھگڑا تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ میں نے جواب عرض کیے تھے۔ اب میں یہ کیوں تفصیل بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ مناظرے کی بنیاد یہی کیسٹ بنی، یہ استقبالیہ جس میں یہ 4 مسئلے بیان ہوئے نا، یہ اس سارے مناظرے کی بنیاد بنا۔ یہاں سے وہ کیسٹ نکلی، اور وہ کیسٹ جو ہے پورے برطانیہ میں خاص طور پر جن لوگوں کو ان مسائل میں تکلیف تھی ان کے پاس پہنچی۔ اس کیسٹ کا رد ایک لندن کے اندر ایک ختم شریف میں بھی کیا گیا، یہ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا، اور اسی کیسٹ کا رد بلیک برن کے اندر مسجد کے اندر ان لوگوں نے بھی کیا جنہوں نے یہ مناظرے میں جو ہمارے ساتھ فریق تھے، انہوں نے رد کیا۔ اور اس رد کے اندر عرفان شاہ میرا نام ہے، میرا نام لے کر میری والدہ محترمہ کا نام لے کر کھلے بندوں بکواس کیے گئے، گالیاں دی گئی۔ حضرت پیر صاحب قبلہ کو، جن کا اس مسئلے میں ماں سوائے خلوص اور محبت کے کوئی یہ دخل نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی بات کروائی ہو کسی سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو مسلک اہل سنت تھا وہ انہوں نے بیان کروایا، کسی شخصیت کو اشارتاً یا کنایتاً کوئی بات نہیں کہی۔ حضرت صاحب قبلہ کا نام لے کر کھلے بندوں اتنی گالیاں دی گئیں اور تہذیب سے گری ہوئی باتیں کی گئیں، تو ہم نے اس کے جواب میں بھی نہ ہم نے کوئی جواب دیا، اور نہ ہم اس پر کوئی سیکھ پا ہوئے کہ کیا ہوا کیوں، اس لیے کہ ہمیں یہ توقع ہے، دیکھیے کہ جو شخص حق کا علم لے کر اٹھتا ہے
ہر شخص اس کی تعریف نہیں کیا کرتا. ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے اس دور کا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ہر آدمی ہمارا احترام کرے. لوگ آج کل تو ایسے یعنی شعر پڑھتے ہیں ایسے کہ ایسے جیو کہ ہر شخص سے احترام کرے. ہر شخص تو نبیوں کا احترام نہیں کرتا. کر سکتا ہے؟ انبیاء کا احترام کرتا ہے ہر شخص؟ بھئی حضرات گرامی، جس کو انبیاء نے برا کہا وہ کیسے ان کا احترام کرے گا؟ جی یہ روش کوئی اسلامی روش ہے کہ ہر شخص سے احترام کرے؟ یہ شیطانی روش ہے. اس لیے کہ جس کے خلاف بولا جائے گا وہ تو یقیناً جواب دے گا، اور جس کے کوئی مذمومہ اپنے گمان اس کے جو خیالات ہوں گے اس پہ زد پڑے گی تو یقیناً وہ بلبلا اٹھے گا اور وہ اعتراض کرے گا. اب یہ روش ایک لوگوں کے ذہنوں میں آئی جی ایسی بات کرو کہ ہر آدمی جو ہے وہ الحق مرن، حق تو بڑا کڑوا ہوتا ہے اور جسے اس کی کڑواہٹ پہنچتی ہے وہ بلبلاتا ہے. اب یہ کس طرح ہم کوشش کریں جی ایسی بات کہہ جائیں ہر ایک قبول ہو جائے؟ اب کوئی بدماش ہے وہ بھی ہم پہ راضی ہو اور کوئی نیک ہے تو وہ بھی ہم پہ راضی ہو. یہ تو وہ کام کر سکتا ہے جو سب سے بڑا بدماش ہو. جی سب سے بڑا بدماش آدمی ہوگا جس پہ سب خوش ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ ہر جگہ پہ ایک نیا روپ بنا لے گا. بدماشوں میں بدماش ہوگا، نیکوں میں نیک ہوگا تو سب کہیں گے جی یہ آدمی تو بڑے کام کا ہے. لیکن جس کا ایک اپنا نیکی کا موقف ہے، اگر نیک راضی ہوں گے تو بد ناخوش ہوں گے، اور اگر بد راضی ہوں گے تو نیک ناراض ہوں گے. جس کی ایک زندگی ہے، ڈبل لائف نہیں ہے، جو کراس نہیں کرتا، اس پر ایک طبقہ یقیناً ناراض ہوگا. اگر حق والے راضی ہیں تو باطل ناخوش ہوگا، اور اگر باطل خوش ہے تو حق والے ناراض ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ حق کا تو ایک ہی صرف پہلو ہوتا ہے، جو کچھ اندر بات ہے وہی باہر ہوتی ہے. حضرت اس پروگرام میں استقبالیہ میں بہت زیادہ ہمیں گالیاں دی گئی، لیکن ہم نے واللہ العظیم جو ہمارے احوال سے واقف ہیں، جو قریب بیٹھنے والے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا بالکل. لیکن ہمارے پاس دو شخصیات، ایک یہاں تشریف فرمایا علامہ صاحبزادہ دلشاد حسین قادری صاحب، اور دوسرے اس وقت میرے خیال یہاں نہیں ہیں سید منور حسین شاہ صاحب، بلیک برن میں خطیب ہیں مولانا سید منور حسین شاہ صاحب بخاری. ان دو شخصیات نے مجھے، شاہ صاحب نے پہلے ٹیلی فون کیا، مجھے کہا کہ انہوں نے ایسی باتیں کہی. میں نے کہا شاہ صاحب ہم پانی کا بلبلا نہیں ہیں، ہم اہل سنت کے وکیل ہیں، اہل سنت کے خادم ہیں. کوئی شخص ہمیں ذاتی طور پر بکواس کرے تو دور کی بات ہے، ہم تو گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہیں. گالی دیتا ہے، مارا تو نہیں اس نے. جب حق بیان کرتے ہوئے سید الشہداء امام علی مقام جان دے سکتے ہیں، جب رسول اللہ کی ذات گرامی جن کی جان ساری کائنات کی جان ہے، جب وہ اس دین کے لیے پتھر کھا سکتے ہیں تو ہم چند گالیاں برداشت نہیں کر سکتے؟ گالیاں دیں، پتھر مارے، ہمیں جو مرضی کریں، لیکن جو بات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے سمجھا اپنے اساتذہ سے اور اپنے بزرگوں کی جو روش ہم نے دین کے بارے میں دیکھی ہے، اس کے مطابق ہم نے حق مسلک بیان کر دیا ہے. اب کوئی چاہے گالیاں دے، چاہے کوئی روڑے مارے، چاہے کوئی جو کچھ بھی کہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بات وہاں ہوئی، لیکن انہوں نے کہا جناب ہمیں غصہ ہے. یہ میں آپ کو بات عرض کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں غصہ ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے. تو میں نے کہا آپ کا غصہ جس طرح ٹھنڈا ہو سکتا ہے آپ اس طرح کر لیں. انہوں نے کہا ہم ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اگر یہ جرت کی ہے تو وہ مناظرہ کریں. میں نے کہا آپ اس بارے میں آزاد ہیں، ہم مناظرہ بھی کریں گے، تو اس لیے نہیں کہ ہماری کوئی شخصیت اس میں بنے. واللہ العظیم خدا مرتے ہوئے اسے ایمان ہی نہ نصیب کرے، وہ کافر کی موت مرے کہ جس کو اس سارے پروگرام میں اپنی ذات عزیز ہو، یا جس کو اپنے اس سارے پروگرام میں کوئی اپنا ذاتی منافع عزیز ہو. دنیا کا، پیسے کا، عزت کا. عزت بھی نہیں چاہیے تھی ہمیں اس واسطے کہ ہم اپنی عزت کے لیے کام کریں. نہ، واللہ العظیم میں مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر پر، مجھے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، رسول اللہ کے صحابہ کی عزت اور رسول اللہ کے اہل بیت کی عزت عزیز ہے بس. اور اس کے بدلے میں گرامی قدر حاضرین، میں نے انہیں کہا کہ آپ بات کریں گے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے. آخر تک میں ان سے مزاح بھی کرتا رہا. میں نے کہا مناظرے جو ہوتے ہیں وہ بڑی قیمت دے کر ہوتے ہیں، آپ لوگ ذمہ دار بنیں گے. ہمیں مزاح، میں نے یہ بات کہتا رہا. میں نے کہا ذمہ دار بنو نا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں فارغ بھی کرنا. لیکن مولانا تشریف فرمائیں، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پیر صاحب تشریف فرمائیں،
تقریروں کے لوگ بل لیتے ہیں پہلے کہہ کر، بڑے بڑے جو دین کے ٹھیکیدار ہیں، لیکن ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا، ہم جو گاڑیاں لے کر گئے ہیں پیٹرول بھی اپنے ڈلوائے ہم اس میں، کیوں؟ اس لیے کہ واللہ ہمیں کی کوئی چیز بھوکے ہم پہلے بھی نہیں ہیں، کچھ نہیں چاہیے ہمیں، کیوں؟ جب ہمارے دشمن اپنے دین کے لیے، اپنے مسلک کے لیے جا جا کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں تو ہم اپنے مسلک کے لیے کیوں نہیں جا سکتے؟ میرا آپ کے نام بھی یہ پیغام ہے، اور اس وقت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، بھوکے ہم نہیں ہیں، رسول اللہ کا صدقہ بن مانگے بہت کچھ ملا ہے، سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ تو جب کوئی امتحان کی گھڑی ہو تو دنیا کا کوئی مقصد ہمارے پیش نظر نہیں ہے کہ یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس کے لیے ہم کام کریں گے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے وسیلے سے شاید ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے۔ گرامی قدر حاضرین، یہ وضاحت بھی ضروری تھی کیونکہ کسی میرے دوست نے ٹیلی فون پر کسی بچے کو کہا کہ لوگوں کی گیم ہوتے ہیں، مولویوں کے گیم ہوتے ہیں۔ جب دعوت دی گئی اس استقبالیہ کے لیے تو ایک آدمی نے یہ لفظ بولا ہے، گیم ہوتی ہے۔ واللہ العظیم جس کام کو گیم سمجھ کے کر رہا ہوں، میں دوسروں کو میں نہیں جانتا، پیر صاحب قبلہ ان کا میں 3 مہینے میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ان کا رویہ بھی میں نے دیکھا، ان کے طرف سے بھی میں ایک اپنے یعنی ایمان پر جو شہادت ہے میں دے سکتا ہوں، اور اپنی ذات کے لیے بھی جو اس کام کو گیم سمجھ کے کرے میں اسے کافر سمجھتا ہوں۔ یہ گیم نہیں ہے۔ گیم کا کیا مطلب؟ دین کو جس نے کھیل سمجھا تو وہ تو کافر ہوتا ہے۔ دین کھیل ہے، یہ دین لہو و لعب ہے، یہ سب سے مقدس چیز ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے وسیلہ سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ دین ہی تو ہے ہمارے پاس، یہ قرآن ہی ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ گیم کریں گے پھر جیئیں گے کیسے؟ جی مریں گے کیسے؟ چلو جی تو لیں گے، مریں گے کیسے؟ جی کس طرح پیش ہوں گے اللہ رسول کی بارگاہ میں؟ گرامی قدر حاضرین، یہ دونوں بزرگ، یہ ایک ہستی یہاں تشریف فرما ہے، دوسرے ساتھی شاید کسی وجہ سے نہ پہنچے ہوں، لیکن ماشاءاللہ وہ بھی بڑے سرگرم کارکن ہیں۔ مناظرے کے سلسلہ میں مناظرے کے دن 12 بجے تک ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ایک اطلاع یہ دیتے تھے، نہ موضوع طے تھا نہ جگہ طے تھی، مناظرے والے دن جگہ کیا بلکہ شہر ہی بدل دیا گیا، ہمیں بلیک برن بتاتے رہے، اور جب مناظرہ شروع ہوا تو مانچسٹر میں ہوا۔ یہ سب ان حضرات کی ثواب دید ہے، نہ کوئی ہماری ان سے بات ہوئی ہے، نہ کچھ، نہ موضوع تک طے تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے ہیں تو جناب والا جو کچھ ہماری تیاری مسلک اہل سنت کے بارے میں پہلے ہے اس کے مطابق ہم نے حضرت صاحب قبلہ کے کتب خانے سے کتابیں جا کر دیکھی۔ 4 بجے حضرت سے ہم نے عرض کیا، اور مجھے خدا کی قسم بڑی حیرت اور مسرت ہوئی۔ آپ نے پیروں کے بارے میں مولانا فرما رہے تھے، مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں نے حضرت سے جا کر کہا کہ ہمیں کتابیں چاہیے، یہ بات طے ہو گئی ہے تو آپ کتابیں، تو حضرت صاحب قبلہ نے کتابوں کے ڈھیر لگا دی۔ اتنا بڑا عظیم کتب خانہ، میں حیران ہوں اس بات پر۔ ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے کتب خانے ہیں، لیکن پیر صاحب کا کتب خانہ جو ہے پاکستان کے کتب خانوں میں بھی ایک امتیازی کتب خانے کی حیثیت رکھتا ہے، اور انہوں نے واقعی یہ جو پیسہ ہے اس کو دین کے لیے لگایا ہے۔ یعنی اتنی کتابیں خریدنے کا اور مقصد کیا ہے کہ جب علماء جو باقاعدہ ایک دین کے کام میں صاحب خطابت نہیں فرماتے یا اس طرح کا کام نہیں ہے تو روحانی پیشوا ہیں، لیکن جو خطابت کر رہے ہیں مفتی حضرات ہیں، یہ علماء ہیں، مدارس ہیں، ان سے بھی زیادہ جب یہ اپنے پیسے کتابوں پر لگائیں تو پھر یہ ان کی فضیلت ہے جس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تو کتابیں فراہم کی، ہم نے جو ہو سکتا تھا تیاری کر کے ہم لوگ وہاں پہنچے مانچسٹر میں۔ یہ علماء کرام موجود تھے، حضرت صاحب دادا مولانا علامہ حبیب الرحمان صاحب ڈانگری شریف والے وہ بھی موجود تھے، اور ہم لوگ وہاں پہ موجود ہوئے۔ 12 بجے تک ان کا انتظار کیا وکٹوریا مسجد مانچسٹر میں، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے۔ اس سے آگے چودھری طالب حسین صاحب، علامہ حافظ نعمت علی صاحب، سید منور حسین شاہ صاحب اہل سنت کی طرف سے ان کے گھر میں گئے، وہاں جا کے بات کی کہ آپ مسجد میں آ جائیں، بات کریں، جو جگہ طے ہے۔ ان کا ہم نہیں آئیں گے، ہم وہاں نہیں آ سکتے، اگر بات آپ نے کرنی ہمارے گھر میں آ جائیں۔ تو بالآخر ان حضرات نے رات کو 12:30 بجے طے کیا کہ گھر میں جا کے بھی بات ضرور کرنی چاہیے۔ ہم 12:30 بجے علماء اہل سنت کی قیادت میں یہ فقیر بھی وہاں پہنچا، اور پھر جو بات ہوئی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا، اس لیے وہ کیسٹوں میں موجود ہے اور اس کو دہرانے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں جو گندی باتیں تھیں وہ کی کیسٹوں میں موجود ہیں، آپ خود سن لیں گے کہ کتنی غلط زبان حضور کے صحابہ کے بارے میں انہوں نے استعمال کی، لیکن بالآخر وہ کس نتیجے پر پہنچے کہ سید عرفان شاہ جو مسلک اس نے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا ہے
اس میں وہ حق و مصیب ہے، اس لیے میں ان کے مسلک کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ پوری ان کی تحریر ہے، یہ دستخطوں کے ساتھ موجود ہے جو ابھی میں آپ حضرات کے سامنے بولا ہے، جو لفظ میں نے بولے ہیں۔ گرامی قدر حاضرین، اس کے بعد ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں۔ یہاں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد بشیر احمد صاحب شیلوی نے ابھی بات کی ہے، تو میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے رجوع کر لیا اور ان کے مسلک کو ہم قبول کرتے ہیں اور اس کو حق و مصیب سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے خلاف اب وہ کوئی کام نہ کریں تو ان کو نشانہ بنا کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ جب وہ کوئی آدمی رجوع کرتا ہے تو رجوع کرنے کے بعد اسے ہم برا بلا نہیں کہیں گے جب تک کہ کوئی ایسی بات اب وہ بیان نہ کرے جو اس کی سابقہ روش پر تھی۔ یعنی جو کچھ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں میرے ذہن میں بات آتی ہے میں وہ بات عرض کرتا ہوں کہ اس شخص کو نشانہ بنا کے جس نے کہ توبہ کی اور رجوع کیا، ہم اس کو نشانہ بنا کے اب کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ خدا اسے توفیق دے کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے اس پہ وہ قائم رہے۔ اگر ایسا ہی رہے تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کہیں گے، اور اگر اس کے خلاف اس کا کوئی یقینی بات سامنے آ جائے کہ وہ تو پہلی باتیں دوہرا رہا ہے تو خدا ایسا نہ کرے، لیکن اگر ایسا ہو تو پھر آپ اس کے بارے میں جو کچھ کیسٹ میں ہم نے مسلک اہل سنت بیان کیا ہے ہم اس کے پابند ہیں۔ علامہ حافظ نعمت علی صاحب نے ابھی جو باتیں کی مشائخ کے بارے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، لیکن ایک بات وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ معزز حضرات، ہم بندے پہلے دیکھتے ہیں۔ مثلا میں ہوں، ابھی میں نے مناظرہ کیا، آپ حضرات نے بڑی تحسین فرمائی، علماء نے بھی تصدیق کی ہے۔ جو عوام میں سے لوگ ہیں نا، ایسی باتیں سننے کے بعد ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شخص بڑا محترم ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا عالم ہے، سید بھی ہے، اس کی ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو لوگ کسی کی بیعت نہیں ہوتے وہ بیعت ہو جاتے ہیں، مرید بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو کل کو خدا نخواستہ میں محمد عرفان مشہدی میں مسلک اہل سنت کے خلاف خدا نخواستہ خدا مجھے موت دے دے، یہ بات موقع نہ آئے، لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں مسلک اہل سنت کے خلاف بات کرتا ہوں جی، تو وہ مرید بیچارہ تو پھندے میں آ گیا۔ اب وہ کہے گا جی ہمارے شاہ جی جو ہیں وہ دین سے اوپر ہو گئے جی، یہ جو کچھ کہیں گے وہ۔ حضرات گرامی، آپ بیعت ہو جائیے اور آنکھیں بند کر کے مشائخ کی پیروی کیجیے ضرور، لیکن اس سے پہلے اہل سنت و جماعت کا مسلک سمجھیے، اور ہر شیخ کو ہر عالم کو مسلک کی کسوٹی پر پرکھے۔ یہ نہیں کہ مسلک کو آپ شیخ کی کسوٹی پر پرکھیں کہ آپ کہیں جی ہمارے پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ دین ہے۔ یہ نہیں، دین وہ ہے جو خدا رسول نے کہہ دیا ہے، اور اب جو بھی پیر اور عالم اس دین کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے اس کو مانتے جاؤ، اور جو دین سے دور ہوتا جاتا ہے اس کو پھینکتے جاؤ۔ اپنے لفظ کے لیے تو ماننا نہیں۔ مطلب یہ اس بات پر آپ غور فرمائیں۔ بخدا میں اپنے لیے بھی یہ کہتا ہوں، مجھے یہ عزیز ہے، خدا رسول جانتا ہے، اس عزیز نے مجھے خود کہا، جسے ہم نے یہ عوام کی جماعت کا صدر مقرر کیا، یہ بیٹھے مجھے کہنے لگے آپ ہمیں بیعت کر لے، بیعت کر لے۔ میں نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا۔ یہاں مریدوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، لوگوں کو ہوتی ہے نا، اور سجدوں کو تو خصوصی مرض ہے، مرید چاہیے ان کو جی۔ یہ بیٹھے مسجد میں، خدا کی قسم انہوں نے مجھے کہا مرید کر لے، میں نے کہا میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کسی کے ساتھ سفر نہ کر لو، جب تک کسی کے خلوت نہ دیکھ لو، اس وقت تک اس کی بیعت نہ کرو۔ یہ جو ایک بیعتیں آپ مار دیتے ہیں، جو بھی آیا جا بیعت، پہلے اس کے ساتھ سفر کرو، پہلے اس کی خلوت دیکھو، اس کی جلوت دیکھو، اس کا کردار دیکھو، یہ دیکھو کہ خود وہ مطابقت سنت کرتا ہے۔ وہ اتنی کاڑ کیڑی ہو بیعتاں دی، بیعتاں چڑھی ہیں، پہلے بیعتاں کر لو، پھر بیعتیں توڑو، پھر بیعت ایک مصیبت بن گئی۔ خبردار، بیعت ہر کوئی نیا جبہ پہن کے آ جائے مت کرو بیعت، اس کے ساتھ رہو، نماز دیکھو، طریقے دیکھو، اس کا کردار دیکھو، اس کا ظاہر و باطن دیکھو۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری زندگی جس کے لیے بک جانا ہے، مال اس کو دینا ہے جی۔ ماں بہن بیٹیوں تک کے لوگ پردے نہیں کراتے پیروں سے، کل کو وہ بد کردار نکلا تو کتنی ٹھیس پہنچے گی آپ کو۔ سکھ ہونے کو دل کرے گا آپ کا، ہندو ہونے کو دل کرے گا آپ کا، تو 4 دن پہلے کیوں نہیں اسے چیک کر لیا کہ وہ کیا چیز ہے؟ اس کی آنکھ میں کوئی حیا بھی موجود ہے جی؟ وہ کیا اس قابل ہے کہ وہ خود انسان کہلائے؟
یہ جب تک نہیں دیکھا تو پہلے آپ اس کے سامنے بک کیوں جاتے ہیں؟ بکنے سے پہلے اسے چیک کرو، اور جب اچھی طرح چیک کر لیا کہ وہ خود دیندار ہے پھر بک جاؤ اس کے سامنے، ضرور تمہیں اللہ رسول کے دروازے تک لے جائے۔ اس میں بالکل جلدی نہ کیا کرو، جہاں مشائخ قصوروار ہیں آپ بھی قصوروار ہیں۔ میں کہتا ہوں برملا آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ مشائخ قصوروار ہیں، اگر وہ بد کردار ہوتے ہیں یا ان میں کوئی غلطی ہوتی ہے یا عقیدے میں ان کی خبر نہیں ہوتی تو آپ بھی تو بہت جلدی کرتے ہیں۔ اتنی جلدی میں آپ نے بتاؤ کہ انسان مرد ہے نا، اور مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے نا عورتوں پر، جی فوقیت دی ہے نا، تو آپ نے خود بکنا ہے۔ جہاں بیٹی کا کوئی رشتہ دیتا ہے کتنی چار پٹک کرتا ہے جی، تو آپ اپنا نکاح جہاں کرا رہے ہیں وہاں کیوں نہیں تحقیق کی آپ نے کہ کل کو بیڑا روڑ دے گا جی۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بارے میں بھی آپ محتاط ضرور رہیں، کل کو فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ عقیدے کی صحت سب سے زیادہ ضروری ہے۔ عمل میں کوئی کسی کو تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہوگی، وہ پیر کو جو ہوتا ہے نا وہ معصوم نہیں ہوتا، عملی طور پر کبھی اس کے کوتاہی ہو بھی سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے اس کے لیے جاننا وہ ہے عقیدے کی صحت۔ اگر صحیح عقیدہ ہی نہیں ہے تو وہ تو بے ایمان ہے، جو بے ایمان ہے وہ پیر کیسے ہوگا؟ یعنی غضب کی بات تو یہ ہے کہ خود بے ایمان ہو اور لوگوں کا مرشد ہو، جو خود بے ایمان ہوگا وہ مرشد کیسے ہوگا؟ لہذا صحت عقیدہ سب سے ضروری ہے۔ اور جو کھڑک کے عقیدہ نہ بیان کرے، کھڑک کے، میرے یہ ہاتھ باندھ کر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، عقیدے کے موقع پر جو یہ کہنا کہ ہم فقیر لوگ ہیں ہمارا عقیدہ ہی کوئی نہیں، سمجھو خنزیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقیروں نے تو عقیدہ رکھا ہے دنیا میں، ہاں، اور فقیروں نے عقیدے نہ رکھنے ہوتے تو ہندوؤں کے ساتھ ہندو بن جاتے نا، آ کر کفر کے جنرے توڑے اور اندر لوگوں کے ایمان داخل کیا کہ نہیں کیا؟ اور بتاؤ نا، وہ آ کے یا خود ہندو ہو گئے کوئی؟ فقیر وہی ہوتا ہے جو سب سے پہلے اپنے ایمان کی حالت کو بالکل ظاہر کر دے اور پھر اس کا عمل خاص حضور علیہ السلام کی سنت پر ایسے ہو کہ میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ کامل تو وہ ہے کہ جو سوتا بھی ہو تو سنت رسول نہ بھولے، یعنی اتنا سنت رسول کا غلبہ ہو اس کے دل و دماغ پر کہ سو بھی جائے تو حضور علیہ السلام کے طریقوں کو نہ چھوڑے، آپ کے طریقوں نے۔ میرے پیر حضرت قیوم زمانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد شریف سے باہر نکلے اور مسجد سے نکلتے ہوئے دایاں پاؤں آپ نے مسجد سے نکالا، دایاں پاؤں مسجد سے پہلے نکالا۔ جب مسجد سے دایاں پاؤں پہلے نکالا تو سنت کیا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں داخل کرو اور نکلتے ہوئے بایاں پاؤں نکالو۔ آپ نے دایاں پاؤں مسجد سے پہلے نکالا۔ حضرت خواجہ عروۃ الوثقی محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ فرماتے ہیں کہ اسی قدم پہ آپ بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ حالت استغراق میں چلے گئے اور بے ہوشی طاری ہو گئی، جوتیوں پر بیٹھ گئے اور اتنا روئے کہ بے ہوش ہوئے، پانی کے چھینٹے دیے اور ہم نے تلوے ملے، جب ہوش میں آئے تو عرض کیا سرکار یہ تو کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں تھا، آپ اندر چلے جاتے مسجد میں اور پھر آپ بائیں نکال لیتے۔ فرمانے لگے محمد معصوم عام بندہ ہوتا تو اتنی مشکل نہیں تھی، لیکن مجھے لوگ پیر سمجھتے ہیں، اگر میں جیتے جاگتے حضور کی سنت بھول گیا ہوں تو ان کا کیا حال ہوگا، میں اپنے اختیار سے بھول جاؤں سنت رسول ان کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ایک الگ بات ہے، ماننے والوں کے لیے ہے، وہ اگلی بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کشف صریح میں آپ کو فرمایا کہ اے شیخ احمد تو میری سنت کے ترک پر اتنا تجھے افسوس ہوا، اتنا ملال ہوا، جا اتباع سنت کے اس جذبے کے تحت میں نے تجھے بھی بخش دیا کہ تیری شفاعت کا ضامن ہوا، تیری شفاعت کا، اور جو تیری طرف منسوب ہوگا کہ میں اس کی بھی شفاعت کا ضامن بن جاؤں گا۔ یہ آپ کے مقامات میں بات ہے، لیکن یہ بات ضرور آپ دیکھیے کہ اتباع سنت حضرت شیخ نے کتنا زبردست اس کا اہتمام فرمایا اور ایک سنت کے ترک پر کتنا افسوس کیا، اور ایسا شخص کہ جس کے فرائض بھی ترک ہوتے ہوں، اور ہم اس کو اپنا شیخ و پیشوا مان لیں، اور فرائض کے سلسلہ میں جب تک آپ کسی کو نہیں دیکھتے اس وقت تک ہرگز شیخ نہ مانیں۔ گرامی قدر حاضرین، یہ ایک ضمنی بات تھی، تو ان حضرات کے طے کرنے پر مناظرہ ہوا، الحمدللہ اس میں فتح ہوئی، اس شخص نے رجوع کیا، اور رجوع کے بعد اب ذاتی طور پر میں اس پر نہ کوئی اٹیک کر سکتا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ اس کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق دے اور اس میں پکا رکھے۔ اچھا، اب یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی
کہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ طے شدہ ہیں، وہ طے شدہ ہیں۔ عقیدوں میں کوئی عقیدہ ایسا نہیں رہ گیا کہ جس پہ علماء وقت کو تباہ آزمائی کی ضرورت ہو۔ یہ قابل غور بات ہے جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کو سمجھ۔ مطلب ہمارے عقائد اہل سنت و جماعت کے ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے کچھ کمی رہ گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ تھوڑے اس پہ تباہ آزمائی کریں۔ ہمارے عقائد الحمدللہ طے شدہ ہیں، اہل سنت کے عقائد طے شدہ ہیں۔ اور ایک تسلی آپ کو دلا دوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں یہود و نصارہ میں 72 جماعتیں ہوئی ہیں، 72، اور 77 کو امتی علی 73 میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ لیکن یہ تم عقیدہ رکھنا کلہم فی النار، سارے جہنمی ہوں گے الا واحدہ، صرف ایک جماعت جنتی ہوگی۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگرچہ آپ استقبالیے میں آئے ہیں لیکن سبحان اللہ میں کیا حرج ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اسلام حضرت قبلہ شاہ صاحب، پیر و ملت کی ضیاء حضرت قبلہ معروف حسین شاہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، وہ ساری جماعتیں کلہم فی النار، سارے فرقے، یہ آپ کے آقا کا، میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے، ڈھیلے نہ بولیے، وہ سارے۔ اچھا اس طرح تو کوئی جنتی بھی نہیں ہوتا جیسے آپ جنمی کہہ رہے ہیں، کمال ہوگی۔ یہ خواص ہے نا، آپ جو بیماری ہے کہ خواص بولتے نہیں، خواص بولے تو عوام بولے نا۔ حضرات گرامی، وہ سارے فرقے جنمی ہیں جو 73 ہوں گے نا، الا واحدہ، صرف ایک جنتی۔ اب آپ کی مرضی، جی آپ کی مرضی۔ بعض لوگوں کو بڑی ہر وقت اس بات کی الجھن رہتی ہے، جی سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا سارے تو ٹھیک نہیں ہیں، یہ حضور کا فرمان ہے، سیاستہ میں حدیث یہ موجود ہے، اور اس کا جو یہ حدیث پاک ہے نا، اس سے بھی تمسک کیا ہے مجتہدین نے، لہذا اس تلقی بالقبول کے بعد اور اجتہاد و استنباط کے بعد اس حدیث پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی۔ جی ہاں، تمام محدثین کرام نے اور متکلمین نے کیا ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے اس حدیث پر بحث کی۔ گرامی قدر حاضرین، میں ایک بات کہتا ہوں، اب آپ کی مرضی، آپ عمائدین اہل سنت تشریف فرما ہیں، میں اتنی گستاخی ضرور کروں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کسی شیعہ کے بارے میں نرم سوال پیدا ہو اور آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ شاید وہ جنتی ہوں گے، تو پھر آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ جہنمی ہیں، کیونکہ جنتی تو صرف ایک ہی ہے۔ اگر وہ جنتی ہیں تو آپ جہنمی ہیں۔ حدیث پاک ہے، سیدھی سی بات ہے، جنتی ایک ہی ہے، جس نے دوسرے کو جنتی مانا وہ بھی جہنمی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کلہم فی النار۔ آپ کے دل میں بھابیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو کہ شاید ٹھیک ہیں، تو پھر آپ جہنمی ہیں، کیونکہ جنتی تو ایک ہے نا۔ تو آپ کا دل کرتا ہے کہ وہ جنتی ہوں، ٹھیک ہے جی، آپ جہنمی ہو جائیں، وہ جنتی ہو جائیں۔ تو بات کی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جنتی تو ایک ہے، حضور کا فرمان ہے، دوسرا جنتی نہیں ہو سکتا۔ کلہم فی النار، دوزخی ہوں گے، ایک جماعت جنتی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا من ہم، وہ اہل سنت کون ہے؟ حضور نے خود بھی فرمایا، حدیث میں بھی آیا، حدیث میں آیا وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ وہ کون ہے؟ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں مسلسل حدیث پیش کر رہا ہوں۔ کون ہے یا رسول اللہ؟ ما انا علیہ واصحابی۔ فرمایا جنتی جماعت وہ ہے جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔ اچھا، اب کسی کا طریقہ کیا پکڑنا جب طریقے والے کو ہی پہلے کافر سمجھا جائے؟ نہیں سمجھ آئی؟ جو صحابی کوئی گندا کہے، صحابی کو جہنمی کہے، وہ طریقہ کیا پکڑے گا؟ خاک پکڑے گا وہ طریقہ۔ صحابہ کا ایمان وہ ہے کہ جس پر جرح ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے ماڈل بنایا جائے اس پہ جرح کیا ہوگی؟ سوچو نا۔ نہیں ابھی آپ سمجھے نہیں اس بات پر، علماء سے نہیں کہہ رہا، آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں۔ بھائی جس کو بطور مثال دیا جائے اگر وہ خود ہی غلط ہو تو چیز بنے گی کیا؟ اور یہ صرف حضور نے نہیں فرمایا مان علیہ وصحابی، بلکہ قرآن نے خود کہا ہے، قرآن نے کہا ہے۔ یہ صرف وہی جلی اور وہی خفیفہ کا فرق ہے، ورنہ ہمارے لیے تو دونوں قرآن ہے۔
حضور نے قرآن کر کے جسے پڑھا ہم اسے قرآن کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم دونوں قرآن ہیں، ہمیں کیا فرق ہے اس میں؟ سرکار نے وہ بھی پڑھا یہ بھی پڑھا، جسے قرآن کر کے پڑھا اس میں سے سن لو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے نا منافقوں سے اور کافروں سے کہ ایمان لاؤ، جی ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، کیسا؟ ایمان تو کیفیت ہے نا، تصدیق قلبی کا نام ہے، اور تصدیق قلبی ایک کیفیت ہے، اور کیفیت کا کوئی جسم نہیں ہوتا۔ تو جسم جب تک جسم والے نہ دیکھیں ان کو ہدایت آتی نہیں۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ ایمان تو کیفیت ہے، اب ان کو کیسے بتاؤں کہ کیسا ایمان لاؤ، کیونکہ اس کا جسم کوئی نہیں، اس کی تو کوئی صورت نہیں نا ایمان کی۔ اب اس حکیم رب نے کیا کیا؟ اس حکیم رب نے ایمان کی صورت متعین کر دی۔ کیا ہے؟ تو کیفیت، لیکن اگر مجسم ایمان دیکھنا چاہو تو میرے رسول کے صحابہ کو دیکھنا۔ کما آمن الناس، ایمان کی مثال ہے صحابہ، کما آمن الناس، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ نؤمن کما آمن السفہاء، یہ ہر وقت سرکار کی تھوک بھی چاٹ لیتے ہیں، پیشاب بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تو یہ تو سفہاء ہیں، ان کی طرح ہم کیسے ایمان لیں؟ اسی وجہ سے سفہاء کہا، اور کوئی بات نہیں تھی۔ ان کا اتنا بالہانہ لگاؤ ان کو رسول کے ساتھ، یہ تو سفہاء ہے، کوئی عقل کی بات ہے؟ بال زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تھوک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، ناک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، جی فسد کا خون ہو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، پیشاب مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، جی یہ تو سفہاء ہے، ان کی طرح کیسے ایمان لے آئے؟ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، اگر یہ سفہاء ہوتے تو میں ان کو ایمان کو تمہارا نمونہ کیوں بناتا؟ پاگل وہ ہیں جو ان کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں، کہو نا سبحان اللہ۔ اب کسی گستاخ صحابہ کو میں پاگل کہہ دوں اپنی تقریروں میں تو یار لوگ کہتے ہیں جی عرفان شاہ کا ذرا لہجہ سخت ہے، تو یار لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کا لہجہ بڑا سخت ہے۔ یعنی کافر مسلم کی بات یہ الگ ہے، جو صحابہ کے بارے میں گندی بات کرے قرآن ان کو پاگل کہتا ہے۔ تو میں اگر زور سے کہہ دوں پاگل ہی ہو پاگل ہی، تو غلط تو نہیں کہہ رہا نا، قرآن کہہ رہا ہے، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اتنا ہی میرا قصور ہے کہ جن کو وہ کہے اور مجھ سے میں زور سے کہتا ہوں او پاگل ہی او پاگل ہی، تو غلط کہا ہم نے، زور سے کہو سبحان اللہ، تو قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، پہلی مثال، دوسری سن لو، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو منافقوں کافروں، اسلام لانا چاہتے ہو ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ جیسا میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، فقد اہتدوا، اگر تم ان جیسا ایمان لے آئے نا تو یہ سند ہم تمہیں دے رہے ہیں، تم ہدایت والے ہو۔ یا اللہ تو نے کرم کیا، جب ان جیسا ایمان لائے تو ہدایت والے، تو جن کو ابھی ان کے ایمان کا شک ہے غور نہیں کیا، اللہ نے انہیں ماڈل بنا دیا، نمونہ بنا دیا، مثال بنا دی، اسوہ بنا دیا، اور قوم میں ایسے ذلیل لوگ ابھی موجود ہیں جو ان کے ایمان میں شک کر رہے ہیں۔ ارے ان کو تو جیسے ہمارے علاقے میں پاکستان کے اندر رات کو مسجدوں کا سمجھ کتب تارے کی طرف دیکھ کر مستری جو کل رکھ دیتے ہیں، ہے نا، تو اللہ نے تو فرمایا کہ اپنے ایمان دی سید کرنی جیتے ابو بکر دی سید کر، تو جس کو سید کرنے کے لیے بتایا تھا اس کے اپنے ایمان میں ہی لوگوں نے شک کر لی۔ آپ بتاؤ ظلم کی کوئی حد ہے کہ نہیں؟ یہ بے حد ظلم ہے بھائی، کہ وہ تو ایمان کی مثال ہے، جو ایمان کی مثال ہے انہیں کے ایمان میں شک ہو گیا، اب جب ان میں شک ہو گیا تو ہمارے ایمانوں کی کیا سند رہ گئی جی؟ اتنی زیادتی ہے جو ہم کر رہے ہیں، بس صرف قرآن سمجھا رہے ہیں اور اس پر لوگ غصہ بھی کر رہے ہیں جی۔ گرامی قدر حاضرین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون ہے؟ مان علیہ و صحابی۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا سرکار صحابی بھی بڑے ہیں 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ، تو اب کس کس کی پیروی کریں گے؟ ایک نام رکھ دو جنتیوں کا۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے، غور نہیں فرمایا بھائی، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں تو جس کی بھی کوئی پیروی کرے آل حق کا جنتیوں کا ایک نام رکھ دے،
تو کوفے کی جامع مسجد میں احتجاج تبرسی شیعوں کی کتاب ہے، حوالہ دکھانا میری ذمہ داری ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو میں نے رسول اللہ سے جو کچھ سنا ہے تمہیں بتاتا ہوں کہ جنتی جماعت کو کہو گے ہم اہل السنت والجماعہ، جنتی جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ آہستہ نہیں کہنا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ حالانکہ شیعہ سارے حضرت علی کے شیعہ بنتے ہیں نا، تو میں نے کہا شیعو اپنا کچھ کر لو، جس کے بنتے ہو وہ جنتی صرف سنیوں کو کہہ رہا ہے، تم ایسے ہی پاگل ہو پھرتے ہو، اور جنہوں نے ہوگی یہ اگلے منن تو صحیح نا، تم اپنے آپ ہی ان کے بنتے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک جس جماعت کو حضور نے جنتی کہا ہے نا اس جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ جی اب جو لکھا ہے ہم کہیں جی آپ اہل سنت ہیں، ایک بات پر بہت غور کی ضرورت ہے، ہم پوچھتے ہیں آپ اہل سنت ہیں، ان کا نہیں ہم اہل سنت نہیں، میں کون ہوں؟ اہل حدیث ہیں۔ ہم کہتے آپ سنت ہیں؟ نہیں ہم شیعہ ہیں۔ جی کوئی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک آدمی سے ہم پوچھتے ہیں جی آپ اہل سنت ہیں؟ نہیں جی ہم اہل حدیث ہیں۔ دوسرے بھی آپ اہل سنت ہیں؟ نہیں ہم شیعہ ہیں۔ ان کا تو جھگڑا ہی چھوڑو، جو خود مان گئے کہ ہم جہنمی ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ کیونکہ اہل سنت کے بنا جس نے اپنا نام رکھا وہ کون ہے؟ بولو زور سے بولو نا، کون ہے؟ بات ختم۔ اب رہ کون گئے؟ اب وہ رہ گئے جنہوں نے آپ سے اہل سنت کا نام چرایا۔ کیا وہ بڑے تیز نکلے؟ ہاں وہ تیز نکلے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم بڑے اہل سنت ہیں، بگ اہل سنت ہیں ہم۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں یہ نام آپ کا، جی لیکن نہیں کھینچ سکتے، ہم زندہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، نہیں کھینچ سکتے۔ ہاں سرے بازار انشاءاللہ ان کو جوتے ماریں گے ہم۔ یہ تو درمیان میں ایسی جاڑیاں اٹک گئی ہمارے کپڑوں کے ساتھ، ہمارا تو مقابلہ ہی ان سے تھا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہم ان کو مار کے کوئی خوش نہیں ہیں، یہ تو خود خام خواہ ہمارے لیتے چمڑ رہے ہیں ہمارے کپڑوں کو، ہمارا راستہ خراب کر رہے ہیں۔ ہاں ان سے لڑنا ہمارا کام نہیں، نہ اس کے لیے ہم کوئی مشن لے کر آئے ہیں۔ ہمارا مشن ہے جہنمیوں سے لڑنا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ لیتے ہیں درمیان میں خواہ خواہ ہمارا راستہ کاٹ رہے ہیں۔ میں ان کو ابھی بھی کہتا ہوں کہ ہمارا راستہ چھوڑو، ہمارا راستہ چھوڑو، تم ہمارے مقابل نہیں ہو، ہمارا راستہ چھوڑو، صاف کرو راستہ، ہمیں فرنٹل اٹیک کرنے دو گستاخ رسول پر، ہم ادھر جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے ان کو۔ اور سنیو ایک بات اور سن لو، اس پہ بھی نہیں رکیں گے، یہ اندر کی صفائی کر کے نا اپنی منجی تھلے ڈنڈا پھیر کے تو پھر یہود و نصارہ پہ بھی چڑھائی کریں گے۔ ابھی ان کو کیا کہیں جا کر ہم، جب اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا نہیں پھیرا نا، وہ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں نا وہ سوٹی پھیر اپنی منجی تھلے، تو مطلب یہ ہے جب اپنی صفائی ادھر سے نہ ہو تو بابی تو ہمیں کہتے، عیسائی کہتے ہیں، سیالکوٹ میں بھی انہوں نے کہا جی آپ کا رسول تو فوت ہو گیا ہے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے مر کے مٹی ہو گیا ہے، جی تو ہمارا زندہ ہے، پھر اس کا کلمہ پڑھو۔ اب میں عیسائیوں کو کیسے چیلنج کروں جب بابیوں کو پہلے کافر نہ قرار دوں؟ یہ نہ کہوں کہ جس نے مر کے مٹی کہا وہ کتا خود کافر تھا، جب تک یہ نہ کہوں تو میں عیسائی کو کیسے چیلنج کروں؟ آپ سوچتے ہوں گے جی عیسائیوں سے کیوں نہیں کرتا؟ عیسائیوں سے کیوں نہیں کرتا؟ میں قرآن کا طالب علم ہوں، اور قرآن کا علم جس کے پاس موجود ہوگا نہ یہود اس کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں، نہ نصارہ ٹھہر سکتے ہیں، نہ ہندو ٹھہر سکتے ہیں۔ ہم سب کو چیلنج کریں گے، لیکن پہلے منجیدی صفائی کریں گے، اپنا گند نکالیں گے پہلے۔ گرامی قدر حاضرین کو بات کی سمجھ آئی آپ کو یا نہیں آئی؟ اور یہ تو ہمیں لیتے سانو چمڑ گئے درمیانوں، اور میں آگے پاگلو ساڈا سفر دور تھا، سمجھ آئی نا؟ ہم پٹرول پوایا گڈی دے اندر گیر روٹی لائے، ایسا سانو جان دیو، ہمارا جن سے مقابلہ ہے ان سے لڑنے دو ہمیں۔ اور اگر اہل سنت کا مسلک اہل سنت پر ہی ابھی تک واضح نہیں ہے تو آگے جا کے ہم کیا بات کریں گے؟ ہمارا راستہ کاٹ رہے ہیں یہ لوگ۔ ہماری پرواز دیکھنا، مجھے اللہ کی قسم میں آپ کو بتاتا ہوں، ہماری پرواز دیکھنا کہ محمد رسول اللہ کے شاہین چھپٹتے کس طرح ہے دشمنوں پر، دیکھ لینا، یہ آپ سے وعدہ ہے ہمارا۔ لیکن یہ درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کرتے، سنی کہلا کر جو عظمت مصطفیٰ کے منکر ہیں،
پہلے ہم حملہ ان پہ کریں گے نیست و نابود کر کے، اہل سنت کا مسلک مجلا اور مصطفیٰ کر کے پھر ہم خبر لیں گے ان کی جو غیر ہو کرتا ہمارے مصطفیٰ کریم کی ذات پر حملہ کرتے، چاہیں گے ان پر بھی حملہ ضرور ہوگا ہمارا۔ گرامی قدر حاضرین، اب سنیے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جنتی جماعت کا نام کیا ہے؟ آہستہ کہنا ہے، اس طرف زیادہ علماء ہیں، آپ پیچھے جو ہے زور سے بولے۔ اور یہ مزاح نہیں کرتا، ویسے بھی علماء کو میں بتا بھی نہیں رہا، نہ سنا رہا ہوں، یہ ان کی مہربانی ہے، وہ تشریف فرمائے ہیں، آپ حضرات سے مجھے زیادہ بات کرنی۔ اہل سنت و جماعت، اس میں ایک جماعت صرف پیچھے رہ گئی جو کہلاتی نہیں۔ اہل حدیث تو اپنے آپ کو سنی کہلانے کو تیار ہی نہیں، مسجدوں پہ لکھا ہے اہل حدیث۔ ایک گل میں مننا میں انہوں نے کہ ہین جرت آ رہے، کیوں کہ کھلا کھلا لکھ دے دیتا ہے نا، بس یہ اہل حدیث ہے۔ دیوبندی وہ بے غیرت ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے وہ لکھ بھی نہیں سکتا۔ اہل حدیث نے لکھ تو دیا نا، مہربانی کی، اب جسے مرنا ہے بڑھنا ہے جہنم بڑھے جا، کیونکہ انہوں نے تو کمی نہیں چھوڑی، دروازے پہ لکھ دیا وہ ہم اہل حدیث ہے، اب جسے مرضی سے جانا ہے جہنم میں جائے۔ جی دھوکہ تو نہیں دیا نا انہوں نے، سیدھا لکھ دیا وہ ہم اہل سنت نہیں ہیں، یہ لکھ دی۔ شیعہ میں بھی یہ جرت ضرور ہے، تو اس نے دروازے پہ لکھ دیا ہم شیعہ ہیں، اب جو مرضی سے مر رہا ہے جہنم جا رہا ہے جائے۔ انہوں نے چھپایا تو نہیں نا۔ بے غیرت دیوبندی ہے کہ جو ان سب سے گندا ہے لیکن پھر بھی سنی کہلاتا ہے، ان دونوں فرقوں سے گندا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ تبرہ کرتا ہے تو صحابہ پہ کرتا ہے نا، تو دیوبندی کس پہ تبرہ کرتا ہے؟ حضور پر۔ حضور بڑے ہیں یا صحابہ؟ حضور۔ تو جو حضور کا گستاخ ہو اس کی پلیتی صحابہ کے گستاخ کی پلیتی سے بھی بڑی ہوگی نا۔ اس لیے درجے میں یہ دونوں کافر ہیں، لیکن بڑا کافر دیوبندی ہے۔ کیوں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا گستاخ ہے، اور کسی سنی کے دل میں اگر یہ نرمی ہو کہ گستاخ مسلمان رہ جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہے، وہ اہل سنت جماعت سے خارج ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے یہ مسئلہ لکھ دیا۔ میں اپنی زبان سے جو کہہ رہا ہوں تو آپ یہ نہ کہیں گے بڑی زیادتی کرتا ہے، نہ۔ 500 علماء ہند نے تصریح کر دی، اجمع العلماء علی ان شاتم النبی المتنقص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمہ عند الامت القتل ومن شک فی کفرہ فقد کفر۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص کرے، توہین کرے، امت کے علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے، واجب القتل ہے، اور جو اس کے کفر میں شک کرے، شک کرنے والا بھی۔ اتنی آہستہ میں نے کسی کی آواز نہیں سنی، زور سے کہو کہ جو گستاخ کے کفر میں شک کرے، شک کرنے والا بھی۔ یہ آج کے دور کے علماء بھی نہیں ہیں، 10ویں صدی ہجری میں فتاوی عالمگیریہ لکھ گئے، شریعت کا مزاج لکھا ہے، اور یہاں تو جناب حضور کی ذات پر تنازع ہو رہا ہے، علم نہیں تھا، فلاں نہیں تھا۔ میں نے کہا اپنی اوقات دیکھو، فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند نے دین کا مغز نکال لیا، نچوڑ نکال کے رکھ دیا۔ فرماتے لو قالا لنعل النبی نعیل یکفر لو قالا لشعر النبی شعیر یکفر۔ جس نے نبی کے ایک بال کی توہین کی وہ بھی کافر ہے، جو رسول اللہ کی جوتی کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے۔ اب بتاؤ ان کی کیا حالت ہے؟ جو حضور کے علم پر اعتراض کر جوتی کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا، قربان جاؤں اگر یہ علماء ملت نہ ہوتے آج ہم کہاں پہنچے ہوتے بھائی، عقیدے سے ہی کہاں سے ملتے۔ علماء نے لکھا، اگر کسے گفت جامع پیغمبر ناک بود جھک فرو، اگر کوئی کہے کہ پیغمبر کے کپڑے جو ہے نا معاذ اللہ گندے ہیں، وہ کافر ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیریہ میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک طالب علم نے سوال کیا، حضور یہ عجیب بات لکھ دی فتاوی عالمگیریہ والوں نے۔ کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے عرف میں کپڑوں میں مٹی اگر داخل ہو جائے تو ان کپڑوں کو ہم گندے ہی کہتے ہیں، تو اگر سرکار دو عالم تو ویسے بھی تکلف نہیں فرماتے تھے، زمین پر بیٹھنا وہ تو بیٹھ جاتے تھے، تو مٹی اگر لگ جائے حضور کے کپڑے مبارکوں کو تو کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس بے ایمان کا منہ جلے جو یہ کہے العیاذ باللہ کہ حضور کے کپڑے گندے ہیں، اگر خدا توفیق ادب دے تو یوں کیوں نہ کہے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے۔
ہمارے یہ بزرگ. گرامی قدر حاضرین، یہ ہے ہمارے مقتدا، ہمارے پیشوا، جن کو کہتے ہیں اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اب لوگوں نے کیا کیا جناب؟ فیشن کیا بنایا ہے؟